السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بھائی السلام کیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت صحیح؟ بھائی میں الحمدللہ۔ پاکستان سے حسین بھائی بات کر رہا ہوں۔ بھائی یہاں پاکستان میں تقریباً 2-3 جنازوں میں شرکت کیا، تو یہاں کے مولوی صاحب جو ہے نا نماز جنازے میں الحمد نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ میں نے بات کیا ان سے، انہوں نے بولا ہمیں حدیث قرآن سے کوئی تفصیلی بتاؤ، الحمد اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، قرآن حدیث سے الحمد کوئی بھی نہیں نماز جنازے میں۔ میں نے کہا بھائی الحمد کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ بولتا ہے نہیں، ہمیں تفصیل سے دکھاؤ، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، ہمیں بتاؤ۔ تو آپ مہربانی کر کے قرآن حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں تفصیلی جواب دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آمین آمین، آپ کو بھی سلامت اور خوش رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، اور انہوں نے یہ فرمایا، انہیں طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 2 سند ہیں اس حدیث کی، دونوں احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ صحیح بخاری میں پڑھی، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے سورہ فاتحہ تھوڑی سی باواز بلند پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان سے، نماز جنازہ میں کیا اور صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، سنیے۔ فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقرأ بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة سورة أخرى؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی نماز جنازہ میں؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد إلا قراءة الفاتحة، ما ورد الا قراءة الفاتحہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو حدیث میں آیا ہے وہ تو صرف فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور شیخ ولید راشد السعیدان کی محفل میں إن ظاهر الأدلة يدل على أنها ركن، جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے اور محدثین نے صحیح سند کے طور پر اسے جمع کیا ہے، وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رکن من صلاۃ الجنازہ، یہ رکن ہے نماز جنازہ، سورہ فاتحہ میں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا بدلالة الأثر بدلالة الأثر والنظر. والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه یہ وہی حدیث پیش کر رہے ہیں امام بخاری نے جسے نقل کیا ہے، صلى على جنازة فقرأ الفاتحة. صلی علی الجنازۃ، عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے سورہ فاتحہ جو زور سے پڑھی، وجهر بها. وجہر بہا، آپ نے زور سے پڑھی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے زور سے پڑھی اور جہر بہا لتعلموا أنها سنة. کہ تعلموا انہا سنہ، تو آپ عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ زور سے اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ولا يقصد بها السنة الأصولية الاصطلاحية عند المتأخرين، أي التي يثاب فاعلها أو يعاقب تاركها ولا يعاقب تاركها. یہاں عبداللہ ابن عباس نے جو لفظ سنت استعمال کیا ہے تو سنت کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے جو کہ متاخرین علماء نے لیا ہے یا اہل علم نے اس کو اخذ کیا ہے کہ سنت کا کرنے والا اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سنت کا معنی اور مفہوم عبداللہ ابن عباس نے جو لیا ہے، وإنما يقصد بذلك السنة أي
الطریقہ سنة النبي صلى الله سنة عليه وسلم النبی أي طريقته. ای طریقت ہو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا ہے. فهي أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ واجب ہے اس کا پڑھنا. ولكن أوليس صلاة الجنازة تسمى صلاة؟ اولیس صلاۃ الجنازہ تسمى صلاۃ. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کیا نماز نہیں کہی جاتی ہے اس کو؟ صلاۃ نہیں کہا جاتا ہے اس کو؟ الجواب بلى. الجواب بھلا. سبھی یہ کہیں گے کہ ہاں صلاح ہے، یہ نماز ہے. آپ بھی کہیں گے کہ نماز ہے. ما الذي يخرجها من عموم قوله؟ پھر آپ اور ہم میں سے یہ جرت کون کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام معنی اور مفہوم کو جو آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے اس سے اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لا صلاة. لا صلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، وہ نماز ہی نہیں ہوتی. متقرر عند العلماء أن الأصل هو وجوب البقاء على الأصل. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، تو اہل علم کے یہاں اس سے مراد تمام وہ نمازیں ہیں جن پر لفظ صلاح کا انطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز تراویح ہو، نماز جمعہ ہو، فرض نماز ہو، وطر کی نماز ہو، تحیۃ المسجد ہو، استخارہ ہو، تحیۃ الوضو ہو، کوئی بھی نماز جس کو آپ صلاۃ الاوابین ہو، چاشت کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، صلاۃ التراویح ہو، کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف کا موقف یہی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی. تو جب عبداللہ ابن عباس یہ فرما رہے ہیں ایسے بخاری اور مسلم میں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس کا فیصلہ آپ یہی کریں گے. یقینی بات ہے اگر آپ سنت پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات جو شیخ ولید راشد سعیدان نے فرمایا کہ وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ کا ایک عام مفہوم ہے یہ نماز کا، نماز کے بارے میں عام حدیث ہے کہ کوئی بھی نماز، اب کیا صلاۃ الجنازہ نماز نہیں ہوتی؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کو نماز سے الگ کرنے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ نماز نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صرف دعا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہ بھی پڑھے، صرف آپ خاموشی سے دعا کرتے رہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول سے ثابت یہ ہے کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، تکبیر کہیں، اس کے بعد ثنا نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو، اس میں اللہ اکبر کہیں، سینے پر ہاتھ باندھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھیں. پھر اس کے بعد کوئی سورت اس میں ملانے کے بارے میں شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ نہیں، اس میں سورت بھی نہیں ملانی چاہیے. اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اب وہاں پر آپ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اور پھر جب آپ تکبیر کہیں نا تو تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھائیں، رفع دین کریں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، رفع دین کرنا نماز میں. پھر آپ نے جب درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے میت کے لیے دعا کریں. اور پھر دعا کے بعد اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو اس طرح سے موبائل میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو تب بھی یاد نہیں ہے تب آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یاد کریں وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے جنازوں پر پڑھنے کے لیے. اب اگر نماز جنازہ میں یہ تکبیر کہنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی اور پھر اس دعا کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیر لیں، تو یہ مختصر سی نماز جنازہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
نماز جنازہ جب ہماری ہو تو ہمارے بچے اس لائق ہوں کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے وہ اس وقت ہم رخصت ہوں اس دنیا سے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور ہمارے اس قبر کے سفر کو جس میں ہمیں دفن ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت آسانیاں فرما دے، اس کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے ہر نماز میں، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، اور فتنۃ الاحیاء والممات و فتنۃ المسیح الدجال۔ تو یہ 4 چیزیں دعاؤں میں اپنی شامل کر لیں، اور اللہ سے ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے، اور جہنم سے اللہ ہماری گردنوں کو محفوظ فرما لے۔ آپ کا بھائی محمد عاقل چتہ سے میرے لیے بھی دعا کریں، نہ جانے کس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور یہ چینل انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی حفاظت فرمائے، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کہیے آمین، سپورٹ کیجئے تاکہ اس کی آواز مستحکم ہو اور دور تک لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو میرے بھائی، پاکستان اور ہندوستان میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حنفی مذہب میں اس کو شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نماز تو ہے لیکن دعا ہے، جو کہ صحیح موقف نہیں ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون